بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود، اور انشاءاللہ آج 8 محرم الحرام کی نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں، پھر 9 اور پھر 10 محرم الحرام تینوں روز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا ہے، جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب، بہت شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ ترتیب ہم یوں رکھیں گے کہ آج کی نشست میں مولانا صاحب سے امام عالی مقام کی زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات وہ ان سے گزارش کریں گے، پھر کل کی نشست 9 محرم الحرام امام عالی مقام کی زندگی کے آخری ایام، آج ابتدائی ایام، کل آخری ایام، اور پھر 10 محرم الحرام کی نشست میں امام علی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات، یہ ترتیب رکھیں گے انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ مولانا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ آج ابتدائی نشست ہے، یہ بتائیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کہ جن امام عالی مقام کی ابھی آپ نے شہادت بیان کرنی ہے، ان پر کیا ظلم و جور وہ یہ بیان کرنے ہیں۔ ظاہر ہے امام علی مقام کے بہت سارے حوالے، لیکن اس سے زیادہ معتبر مقدس حوالہ کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جو بعد از خدا سب سے بزرگ ہیں۔ تو آج کی نشست میں قبلہ امام علی مقام کی زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنے ان نواسوں سے، یہ بیان کیجیے گا مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی ولادت ہے امام عالی مقام حضرت حسن علیہ السلام کی، تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا حرب، جنگجو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 1 ہفتے کے بعد آپ نے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے، تقسیم کروائے۔ پھر 10 مہینے کے بعد امام حسین علی مقام پیدا ہوئے، تو آپ نے بہت خوشی منائی، اور آپ نے دوبارہ پوچھا حضرت علی علیہ السلام سے کہ کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا حرب۔ چونکہ مولا علی میدان جنگ کے شاہ سوار تھے، تو انہوں نے اسی مناسبت سے دوبارہ نام بھی حرب رکھا، میدان کا شاہ سوار، جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر ان کا بھی 1 ہفتے کے بعد آپ نے سر منڈایا، اور پھر اس بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کی امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے 1 ہفتے کے بعد جب سر منڈایا تو اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور 2 بکرے امام حسین علیہ السلام کے ہفتے کے بعد جو عقیقہ ہوتا ہے اس میں 2 بکرے ذبح فرمائے، اور بہت ہی خوش ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پیدائش آدم سے لے کر آج تک اللہ نے حسن اور حسین یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھوائے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے مخصوص کیے ہوئے تھے۔ تو پہلی ہستیاں جن کا نام حسن اور حسین رکھا گیا وہ میرے نبی کے نواسے تھے۔ ابھی یوسف میاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے بھی اس کا نام حسن رکھا ہے۔ تو آپ کی محبت، آپ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے ہمارے نبی، سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے ہمارے نبی، سب سے زیادہ سینہ میں غم ہمارے نبی، لیکن ان دونوں بچوں کے لیے آپ روزانہ وقت نکالتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ جو
آتا ہے نا کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا نماز میں، جی 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 جی، یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا اچھا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، یہ ایک دفعہ کا مشہور ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دونوں بھائی اکٹھے ہی کمر پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کے نبی کے بالکل پیچھے نماز پڑھتے تھے، ہاں ہاں، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، تو سب کو گھبراہٹ ہوئی کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر مبارک پر کھیل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ میں پکڑ کے اتار دوں، تو آپ نے یہ بغلوں سے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ بچوں کی طرف آ رہا ہے، تو آپ ایسے سجدے میں تھے، تو آپ نے یوں کر کے آپ ہاتھ کو ایسے کر کے اشارہ کر کے روک دیا، اور جب تک دونوں بھائی اترے نہیں ہائے ہائے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، واہ، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کے کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذیہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا، چونکہ آثار واضح ہو گئے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہائے ہائے، تو آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا۔ ہائے ہائے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حسنین مبارکین تشریف لاتے تھے، ایک بھائی سامنے بیٹھ جاتا تھا مصلی پر، صحیح، اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا، یہ یوں دو پاؤں ہیں نا، جی، تو ایک یہاں بیٹھ جاتا تھا، ایک یہاں بیٹھ جاتا تھا، پھر ان کی فلور کراسنگ شروع ہو جاتی تھی، حسن ادھر آتے حسین ادھر جاتے، پھر حسین ادھر آتے حسن ادھر جاتے، یہ مسلسل ان کا یہ کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سے ان کو روکا نہیں۔ فرض نماز، یہ نہیں کہ آپ گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، باجماعت فرض نماز میں دونوں بچے ایسے 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 کھیلتے رہتے تھے، اور آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ گلی سے گزر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہاں ہاں، تو آپ ان کی طرف نہ لپ کے پکڑو بھائی پکڑو پکڑو، تو وہ آگے بھاگنے لگے، اب صحابہ بھی ساتھ ہیں، گلی میں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اب جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بچہ آگے بھاگتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ پیچھے بھاگتے ہیں، اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو یہ سچویشن آپ نے کریٹ کی۔ وہ حسین علیہ السلام بھاگتے تو آپ کہتے پکڑو بھائی، تو وہ ادھر ہو جاتے تو آپ ادھر سے یوں کرتے، وہ ادھر ہوتے تو آپ آگے سے یوں کرتے۔ یہ کھیل گلی میں کافی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے ان کو دونوں بازوں سے پکڑا، اٹھایا اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی و انا منہ، ہائے ہائے، حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ہائے ہائے، اور ایک دفعہ اسامہ بن زید تشریف لائے، سردیوں کا موسم تھا، آپ کے دروازے پر نوک کیا، آپ باہر نکلے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور دو سر باہر، وہ چادر میں سے نا دو سر نظر آ رہے تھے اوپر نکلے ہوئے، لیکن وہ ان کو ڈھانپا ہوا تھا سردی کی وجہ سے۔ تو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ہاں، تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی اور کہا کہ یہ میری فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ہائے ہائے، اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے،
اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اب پھر آپ نے فرمایا یا اللہ انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، وابغض من ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، مائیں بچوں کو یہ پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے نا تو ایسے ایسے جھولا جھولاتی ہیں، یہ ہمارے مائیں کرتی ہیں نا بچوں کو ایسے ایسے، دیکھا ہوگا گھروں میں ہوتا ہے، یوں ہاتھ پکڑ کے ان کو جھلا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دونوں شہزادوں میں سے کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو ایسے پاؤں پہ کھڑا کر کے ایسے ایسے جھولا جھولاتے۔ اس دن آپ نے حسین کو ایسے کیا ہوا تھا، اور ابو ہریرہ اوپر سے آ گئے، تو آپ نے ایسے تھوڑا سا جھولا کے پھر کہا کہ اصعب المرتقى، آؤ بھائی اوپر چڑھو، تو ان کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، تو وہ ایسے ایسے ہوتے ہوئے نا یہاں سے چڑھنا شروع ہوئے، تو چڑھتے چڑھتے یہاں تک آ گئے، تو آپ نے فرمایا اور اوپر چڑھو، تو پھر وہ یہاں سے چلتے یہاں آ گئے۔ اس کے بعد آپ ایسے ہو گئے، اور پھر فرمایا اور اوپر چڑھو، تو وہ چڑھتے یہاں پہنچ گئے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ ایسے فکس کر کے اوپر اٹھ کے یوں ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو یہ تو آپ کے لاڈ کے بے شمار واقعات ہیں، ہمارا ٹائم مختصر ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو پہلے کبھی نہیں آیا، تو وہ میری ملاقات کو اللہ سے اجازت لے کے آ رہا ہے، تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ٹھیک۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں پہرا دینے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے اور اندر جانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ آپ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے اس وقت کی تھی کہ آپ غم زدہ بھی ہوئے۔ تو جب وہ ان کا رونا اتنا زیادہ حضرت ام سلمہ نے سنا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور بھاگ کے اندر آئیں، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرح اپنے سینے سے بھینچا ہوا تھا ایسے، اور اس طرح ہل ہل کے رو رہے تھے ایسے، اور آنسوؤں کی لڑیاں جھڑیاں آپ کی بہہ رہی تھیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، جب اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دن آئے گا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، اور پھر وہ مٹی دکھائی کربلا کی جس میں کہ ان کا خون گرے گا۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی، انہوں نے ساری زندگی سنبھال کے رکھی۔ اور ایک دفعہ یوں کیا کہ جب آپ باہر آئے تو حسن اس کندھے پر سوار تھے، حسین اس کندھے پر سوار تھے، تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو آپ نے کہا ہاں صرف مجھے پیار نہیں ہے، میرے اللہ کو بھی ان سے پیار ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ تو آپ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ پھر امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علیہ السلام
سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو پھر مجھے واقعہ یاد آ رہے ہیں، آپ ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر میں تھے، بچے سوئے ہوئے تھے، تو امام حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کہنے لگے اماں پانی پیاس لگی۔ بس فاطمہ اٹھنے لگیں تو آپ نے کہا بیٹی لیٹ جاؤ۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے کمرے میں گھڑا تھا، اس میں پانی تھا، تو آپ نے گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکلے تو مولا علی علیہ السلام کی ایک بکری تھی بالکل مریل، اور اس کے جسم پر صرف چمڑا تھا، گوشت بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے اس کے تھنوں کو جب ایسے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے۔ تو آپ نے بڑے گلاس ہوتے تھے تو آپ نے پورا گلاس بھرا، اور جب اندر تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام بھی اس وقت اٹھ چکے تھے، تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے تو یہ دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا تھا، پہلے اس کو پلاؤں گا پھر حسین کو پلاؤں گا۔ تو اب میں پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو، جو بچا بیٹی کو پلایا۔ علی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اس پورے واقعے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ تو وفات کے وقت جب آپ نے دونوں کو بلایا تو حسن کو ادھر لیا سیدھے ہاتھ کی طرف سے، اور حسین کو ادھر لیا، اور جب ان کے سر چومے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے آپ کے سامنے منظر کھول دیا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو آپ کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ تو اس طرح آپ کے سامنے بات کھل گئی تھی کہ اس لیے تو آپ نے غدیر خم میں، یہ غدیر خم تو ایک واقعہ ہے، سینکڑوں دفعہ آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور وہیں غدیر خم پر فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے تو لن تضلوا بعدہا ابدا، تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتابی و عترتی، میری کتاب اور میری اولاد، ان کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو آنے والی تاریخ میں چونکہ یہ ساری چیزیں ہونے والی تھیں، تو جب آپ مولا علی علیہ السلام نے عراق ہجرت کی نا، تو گزرے کوفہ کے قریب کربلا سے، تو زور زور سے کہنے لگے صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ جو میدان ہے نا، یہ مجھے میرے نبی نے جو بتایا ہوا تھا، یہ اسی کا نقشہ مکمل ہے، اور انہوں نے، میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں میرے بیٹے حسین کا اور اولاد کا خون گرے گا، تو اس لیے میں نے پکارا صبر کرنا میرے بچے، صبر کرنا میرے بچے، صبر کرنا میرے بچے۔ بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب، بہت نوازش، اور انشاءاللہ آج اپنے ولادت کے
اور ابتدائی ایام کے واقعات بیان کیے. کل انشاءاللہ شہادت امام عالی مقام کے واقعات آپ سے سنیں گے. نشریات جاری ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.